غریب لوگ امیر لوگ، انکریز یور فائنینشیل آئی کیو، یہ کتاب ہے رابرٹ ٹی کیوساکی کی، جنہوں نے ایک کتاب رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ لکھی ہے۔ بہت مشہور زمانہ، بہت زیادہ سیل ہونے والی کتاب۔ ان لوگوں کے لیے یہ کتابیں ہیں جنہوں نے اپنے مالیات کے نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کتاب میں لکھے گئے اپنے مالی نظام کو مضبوط کرنے کے کچھ نکات پیش کروں گا تاکہ آپ کو کم وقت میں زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ دیکھیے، کسی بھی کام کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا نظام بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ لیتے ہیں، چاہے پولیس کا ہو، چاہے فوج کا ہو، ایکسرسائز کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کے کچھ شرائط و ضوابط ہوتے ہیں جن کی بنیادوں پر وہ شعبہ جات، وہ ڈپارٹمنٹس کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ رولز، وہ شرائط و ضوابط ان ڈپارٹمنٹ سے مائنس کر دیجئے تو ان کا جو سٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا دھڑام سے گرے گا اور وہ ڈیمولش ہو جائے گا اور وہ سارے کا سارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان وجوہات کو سامنے رکھ کر اس ڈپارٹمنٹ کی گروتھ ہوتی ہے۔ فائنینشیل فریڈم، مالی خوشحالی یا مالی آزادی، یا اس قدر انڈیپینڈنٹ آزاد ہو جانا کہ اب مالی طور پر آپ پریشان نہ ہوں، یہ بھی ایک نظام ہے، یہ بھی ایک سٹرکچر رکھتا ہے۔ اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں کار فرما ہیں، اس کے لیے بھی کچھ شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے جس کی وجہ سے یہ نظام کھڑا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی مالی نظام نہیں ہوتا۔ اگر ہم مڈل کلاس یا اس سے بھی جو نیچے والا طبقہ ہے اس کی بات کریں تو ان کے پاس آمدن کے، اخراجات کے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتے۔ کہاں سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اس کا کوئی ان کے پاس حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے پاس جو سٹرکچر تو موجود ہے مگر اس سٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے ایک سٹرگلنگ موڈ میں رہتے ہیں اور کبھی بھی اس ٹریپ سے نکل نہیں پاتے جس سے وہ نکلنا تو چاہتے ہیں مگر وہ بیچارے ناکام رہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی مالی طور پر اپنے آپ کو کہیں ویک سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجوہات ہیں۔ یہ جو کتاب ہے جو آپ کے فائنینشیل آئی کیو کو اسٹرانگ کرتی ہے، آپ کو وہ جہت، وہ سمت، وہ ڈائریکشن مہیا کرتی ہے جس پر چل کر آپ اس نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں اور جو آپ نے سوچا ہوا ہے اس کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کتاب کا جو سب سے پہلا رول ہے، جو سبق ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مالی حساب کتاب سے اویئر رکھیں۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں، باقی کتنے بچ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے ایکسل شیٹس آتی ہیں، اس کے لیے بجٹ بنانے کی بہت ساری اپلیکیشنز آتی ہیں، اس کے لیے مالیات کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ذرائع موجود ہیں۔ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کماتے ہیں تو آپ کو اپنے پیسوں کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ آپ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، آپ روپیز میں بھی کماتے ہیں تب بھی آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ میرے پیسے کب، کہاں، کتنے خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم اور ضروری کام ہے اور ہم اس کو ہی مس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مینٹین نہیں کر پاتے اپنے مالی معاملوں کو۔ تو پہلا جو رول اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مالی حوالے سے مضبوط بنیں۔ آپ جتنے بھی کما رہے ہیں اس کو سیریس لیں، اس کو چھوٹی اماؤنٹ نہ سمجھیں، اس کو لو لیول کی اماؤنٹ نہ سمجھیں، بلکہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ کے گھر کے سرکٹ کو چلا رہی ہے، جیسے تیسے کر کے بھی صحیح لیکن چلا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا حساب کتاب رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنے نظام کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر آگے کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو کار فرما ہوں گے۔ اس کتاب کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اثاثے، ایسرز جو ہیں یہ آپ کی جیب میں پیسے ڈالتے ہیں اور لائبلٹیز آپ کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک بندہ ہے، وہ نہ زیادہ امیر ہے نہ زیادہ غریب ہے، اس نے کمیٹی ڈال کر اے سی لگوا لیا۔ اب اے سی جو ہے یہ لائبلٹی ہے، لائبلٹی مراد کہ جب وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے تو نیا خرچہ آپ کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اے سی لگا لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، اس کا بل ہر ماہ پے کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک قاری صاحب کے پاس ایک شخصیت ہے، اس نے کہا کہ قاری صاحب ہم آپ کے مدرسے میں جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں اے سی لگوانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ اے سی لگا لیں، ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تو قاری صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا سر ہم اے سی ہم لگا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہیں سے کر کے اے سی لگا لیتے ہیں، آپ شفقت یہ کریں کہ بل آپ دے دیا کریں ہر مہینے۔ اب
پارٹی جی نے ہاتھ کھینچ لیا کہ یار یہ تو بہت بڑی بات کر دی، کیونکہ اے سی اس نے لگوا دینا تھا اور بل جو 2 4 6 ہزار آ رہا تھا وہ جمپ کرنا تھا 15 20 ہزار روپے، تو ہر مہینے کا خرچہ ان مدرسے پر آ جانا تھا جو کہ ایک اے سی کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی رکھتے ہیں جو لائبلٹیز ہوتی ہیں، جو ہماری جیب سے پیسے نکالتی ہیں۔ کسی کو 70 پسند نہیں ہے، وہ 1 to 5 کی طرف آتا ہے، 1 to 5 کا خرچہ زیادہ ہے، 70 کا کم ہے۔ اب 70 بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن 1 to 5 ہونڈا جو ہے یہ اس کے ایکسپینس زیادہ ہے، اس کا فیول جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں آپ کی یہ جیب پر بھاری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے مالیاتی نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اب کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنی لائبلٹی اور ایسٹس میں فرق کرنا پڑے گا۔ اپنے اثاثے بنائیے جو آپ کی جیب میں پیسے ڈالے، جیسے کرائے پہ مکان دے دیا، کرائے پہ دکان دے دی، کرائے پہ گاڑی دے دی، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں جو آپ کی جیب میں پیسے ڈالیں۔ یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے اس کتاب کا، اس کو بھی ضرور مد نظر رکھیں اگر آپ مالی طور پر خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو۔ اس کتاب کا تیسرا پوائنٹ ہے اپنے قرضوں کو کم سے کم کریں، جتنا ہو سکے قرض سے بچیں۔ یہ ملتا تو بڑا سوکھا سوکھا سا ہے، آسان سا ہے، فری کا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے آپ کو قرض کے بوجھ تلے پھر رہنا پڑتا ہے، اور پھر بندے کو ڈپریس میں چلا جاتا ہے، آزمائش میں، پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ یہ کتاب اس پر بھی ہمیں اویئر کرتی ہے کہ جتنا ہو سکے قرضے سے بچا جائے تاکہ آپ کی آنے والی زندگی آسان گزرے اور آپ مزید پریشانیوں سے بچ سکیں۔ اس کتاب کا چوتھا جو رول ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک ہی آمدنی کے سلسلے پر اکتفا نہ کریں۔ اگر آپ کی کمانے کا ذریعہ صرف ہے، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ کوئی دکان ہے، کچھ بھی ہے، اس پر اکتفا نہ کریں، ایک سے زیادہ کمائی کے سلسلے بنائیں۔ کیونکہ اگر ایک ہی کاروبار ہے، اس کو ہی کچھ گرمی سردی آ گئی، کچھ آپ کا سیزن آؤٹ ہو گیا، ان ہو گیا، تو آپ بڑی پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ تو ایک سے زیادہ اپنی آمدنی کے سلسلے بنائیں، چاہے تھوڑے ہی صحیح، مگر ایک سے زیادہ ہو، تاکہ آپ کی جو منتھلی شیٹ ہے ایوریج ایکسپینس کی وہ ڈسٹرب نہ ہو پائے۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنے آپ کو سٹیبل کر پائیں گے۔ ایک ہی کاروبار ہوا، وہ بھی نہ چلا، اس میں بھی کوئی کرائسس آ گیا، تو پھر آپ ساری کی ساری فیملی اور سارے کا سارا بجٹ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اس پر بھی غور و فکر کریں کہ ہم اپنی آمدنی کے ذرائع کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اور بھی اس میں پوائنٹ ہے، ایک آخری پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایسی سرمایہ کاری کریں جو آپ کو گھر بیٹھے ریوارڈ دے، گھر بیٹھے آپ کو پیسے دے۔ کہا جاتا ہے کچھ لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے پیسہ کام کرتا ہے۔ پیسے کے لیے کام کیا کرتے ہیں؟ بس صبح سے لے کر شام تک کام 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 کام، کیونکہ پیسے آئیں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسے سے پیسہ بناتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں، کوئی مکان لے لیتے ہیں، کوئی فلیٹ لے لیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جو کہ بعد میں اس کو اچھا خاصا ریٹرن دیتی ہیں۔ تو اپنے اثاثے کو، اپنے سرمایے کو آپ لائبلٹیز میں نہیں بلکہ ایسٹس میں کنورٹ کیجئے جو آپ کو کما کر دے۔ ایسی ترکیبیں، ایسی حکمت عملیاں اپنائیں کہ آپ کو پیسہ کما کر دے، آپ کو پیسہ نہ کمانا پڑے، آپ پیسے کے لیے نہ بھاگیں بلکہ پیسہ آپ کے لیے بھاگے۔ تو اس کتاب کو اگر آپ مزید پڑھتے ہیں تو یقیناً میری 5-10 منٹ کی ویڈیو سب کچھ بتا نہیں پائے گی، سکھا نہیں پائے گی، سمجھا نہیں پائے گی۔ اس کتاب کو پڑھیں تو مزید آپ کا ذہن کھلے گا کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہوں۔ ابھی سے پڑھنا شروع کریں گے، ابھی سے سیکھنا شروع کریں گے۔ اس میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ سیکھنا شروع کریں اور سیکھتے رہیں مالی حوالے سے، پھر ہی کامیابی ملے گی۔ یہ ایک سائنس نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے جو کہ سیکھنے سے آتا ہے، جو کہ سمجھنے سے آتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سائنسدان ہی اس کو کر سکتے ہیں، ہر بندہ اس کو سیکھ سکتا ہے جس کو شوق ہوگا۔ سیکھنا شروع کر رہے ہیں، پڑھنا شروع کر رہے ہیں، سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، سکھاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اب مالی طور پر مضبوط ہوں گے۔ پھر آپ کا ہاتھ اوپر والا ہوگا، نیچے والا نہیں۔ پھر آپ مانگنے والے نہیں ہوں گے بلکہ دینے والے ہوں گے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوشحالی عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے، سیکھنے والا سکھانے والا بنائے اور ہمارے لیے اللہ آسانی فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا لوگوں کے ساتھ جو مالی طور پر کچھ کمزور پریشان ہیں، تاکہ ان کو بھی کتابوں سے نالج ملے۔ اب دیکھیں یہ وہ بندہ ہے جس نے مالی حوالے سے بہت زیادہ ترقی پائی ہے۔ میں مالی طور پر اگر مضبوط نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد تو بہت سارے تجربات ہیں، تو اب مجھ سے نہیں سیکھ رہے، اس میں سیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ڈائریکٹ آپ اس بندے سے سیکھیں گے جس نے اپنی زندگی میں بہت ساری کامیابی حاصل کی ہیں اور وہ کو سیکھا ہے۔ اس کا نچوڑ جب ہمیں ملتا ہے تو ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد